خداوند نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 10 اپریل بدھ کا دن ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 3 باب 16ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جی اٹھے مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، ہم پاشکائی ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 5ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں رسولوں کی گرفتاری، قید اور قید سے معجزانہ رہائی کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نیک کام کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ سردار کاہن ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر رسولوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ صدوقی رسولوں پر آگ بگولا تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ خفا ہوتے تھے کہ وہ رسولوں کی سنتے ہیں اور بیماروں کو شفا کے لیے لاتے ہیں۔ خدا نے رسولوں کو قید خانہ سے چھڑانے کے لیے فرشتہ بھیجا۔ خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے۔ حالانکہ پہرے دار دروازوں پر کھڑے تھے تو بھی فرشتہ انہیں باہر لے آیا۔ خدا کے نزدیک مضبوط قید خانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ وہاں بھی اپنے لوگوں کے پاس آتا اور انہیں باہر نکالتا ہے۔ انہیں رہا اس لیے کیا گیا کہ پہلے سے زیادہ دلیری سے اپنا کام جاری رکھیں۔ انہیں ہیکل میں کھڑے ہو کر منادی کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ ہیکل میں لوگوں کو بادشاہی کی خوشخبری سنانے لگے۔ وہ ذرا نہ ڈرے کہ ہمارے دشمن
ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر انہیں بتایا، دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ عزیز مومنین، جب خدا ہمیں نیکی کرنے کا موقع دے تو خواہ چاروں طرف انسانی طاقتیں رکاوٹ کا موجب ہوں تو بھی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 3 باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے دنیا میں آنے کے عظیم مقصد کو واضح کرتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو ڈھونڈے اور موت سے بچائے اور زندگی میں بحال کرے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں شفا دینے کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ جس طرح بزرگ موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا تھا، یہ ایک پیتل کا سانپ تھا جس سے انہیں شفا ملتی تھی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے کہ یسوع مسیح بھی اسی طرح بلند کیا جائے گا، اور جو کوئی اس کی صلیب پر نگاہ کرے گا وہ زندگی پائے گا۔ یسوع مسیح کی طرف سے دعوت عام ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ اس پر ایمان لانے ہی کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ انجیل مقدس نور ہے، اور جب انجیل آئی تو نور دنیا میں آیا۔ نور خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے۔ عزیز مومنین، اچھے یا نیک کام کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خدا میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے کام اس وقت نیک ہوتے ہیں جب خدا کی مرضی کے مطابق ہوں اور ان کا مقصد خدا کی تمجید کرنا ہو۔ آئیں خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے میں ہمیں دلیری عطا کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب سننے والوں کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔